توفیق۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے کے چھ لوگوں کا اسلام۔ نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر مکے کے باہر نکلے۔ جبل نور ایک پہاڑ کا نام ہے اور مینا کے درمیان مکے سے چند میل کے فاصلے پر قفبہ کی گھاٹی میں پہنچے۔ ایک جگہ 6 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ مدینے کے 6 لوگ مکے کو آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبل نور ایک پہاڑ ہے، مینا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جبل نور اور مینا کے درمیان ان لوگوں کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر پوچھا، بھائی تمہیں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مدینے سے آئے ہیں، یثرب۔ اس وقت مدینے کا نام ابھی مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے کے بعد میں نام پڑا مدینہ، اس وقت نام یثرب تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم یثرب یعنی مدینہ سے آئے ہیں، تمہارا تعلق کس سے ہے؟ ہمارا تعلق خزرج سے ہے، ان کے قبیلے کا نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری دوستی یہودیوں سے ہے کیا؟ مدینے کے اندر یہودیاں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا تمہارے کیا یہودیوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے؟ انہوں نے مدینے سے آئے سر لوگ بولے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ان کو کیا بات، بیٹھے ذرا میری بات سن لیتے کیا؟ ہاں سن لیتے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے، حق کی دعوت دیتے اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور آپس میں اشارے کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہرے کو دیکھا، دل میں ایمان اترا، پھر کہنے لگے یہ تو وہی نبی ہیں جس کا تذکرہ یثرب یعنی مدینے کے یہودی کرتے تھے۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عیسائی کی کتاب انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، نبی کا چہرہ یہ لوگ دیکھے، تو جب یہ سب قرآن کی آیتیں نبی کا ان کو سمجھانا یہ لوگ دیکھے سنے، تو وہ لوگ آپس میں بولنے لگے یہ تو وہی بات ہے نہیں کہ بھائی یثرب مدینے کے اندر بولتے تھے یہودی لوگ، ایک نبی آدمی کا وہ بول کو مدینے میں انہوں مکہ پیدا ہوتی بول کر حق کی دعوت دیں گے، بول کر بتوں سے لوگوں کو کاٹ دیں گے، اللہ سے جوڑنے کا کام کریں گے، یہ تو وہی پیغام ہے۔ آپس میں بولنے لگے وہ لوگ، پھر آپس میں کہنے لگے بھائیو جان لو اور پہچان لو کہ اس نبی کی آمد سے یہودی ہمیں ڈرایا کرتے تھے، یہودی لوگ ہمارے کو ڈراتے تھے یہ نبی آنے سے، ان کے آنے سے، تو کہیں ان کا دامن ہمیں یہودیوں سے پہلے ہمیں جن سے جڑ جائیں گے بول کر بول دی، کہیں ان کا دامن تھامنے میں یثرب کے مدینے کے یہودی ہم سے آگے نہ ہو جائیں، بھائی ہم یہودیاں ہم سے آگے بڑھ کر اسلام قبول نہ کر لیں، ہمیں یہودیوں سے پہلے اسلام قبول کریں گے بول کر انہوں اسلام قبول کر لیں۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ پھر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس میں اس قدر باہمی دشمنی پائی جاتی ہو، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل سے ان سب کو جمع کر دے۔ ہمیں سالوں سے للے کمر تھی، ہمارے خاندان کے لوگ آئے، مدینے کے اندر 2 قبیلے کے لوگ تھے، اوس اور خزرج، ہمیشہ ان میں جنگ ہوتی تھی۔ تو لوگ بول رہے ہیں کیا ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ خزرج سے ہے۔ تو یہ لوگ بول رہے ہیں شاید اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے ہمارے آپس کے لڑیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا کر کے بول کر بول رہی ہوں۔ اور پھر آگے کیا بولنے لگے، ہمیں جب تمہارے پاس سے جائیں گے اپنے یثرب کو مدینے کو جائیں گے تو ہم اپنے لوگوں کو بھی اللہ کا تمہارا سنے سو پیغام اللہ کا پیغام ان لوگوں کو سنائیں گے، اگر وہ لوگ مان لیں گے تو پھر ہم سب کی نگاہوں میں تمہاری بڑی عزت ہوگی، ہم تمہاری قدر کی نگاہ سے ہم تم کو دیکھیں گے، تمہاری عزت کریں گے ہم، اور پھر ہم کیا کریں گے اگلے سال ہم آ کر آپ کو مدینے کو آنے کی دعوت دیں گے، پھر ہم آپ کو یثرب بلائیں گے، ہم آئندہ سال پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ مدینے کے وہ 6 لوگ آدمیوں کے نام یہ ہیں جو انصار میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ، نمبر 2 حضرت عوف بن حارث بن رفاعہ، نمبر 3 حضرت رافع بن مالک بن عجلان، نمبر 4 خطبہ بن عامر بن حدیدہ، نمبر 5 عقبہ بن عامر بن نابی، نمبر 6 حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاح رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ 6 لوگ ہیں مدینے کے پہلے اسلام قبول کیے سو۔ پھر جب یہ 6 آدمی مدینہ منورہ پہنچے، واپس ہوئے، تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا پھیلا گیا. یہ لوگ وہاں جا کر اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھائے. پھر بعد میں کیا ہوا، نبوت کے 11ویں سال ہی، رجب کا مہینہ تھا، نبوت کا 10واں سال تھا، ایک عظیم معجزہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام لے جا کر معراج پر گئے، سو قصہ پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے براق جانور لے کر آئے، سواری لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس، اس وقت جہاں جنگ ہو رہی ہے فلسطین میں، وہاں بیت المقدس بولتے ہیں اسے، وہاں لے کر گئے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجا وہاں کو، تو پورے نبیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کرائے ساتھ لے کر. نبیوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، لمبا چوڑا قصہ ہے. تو وہ سفر اور وہ معجزہ نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال پیش آیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واپس ہوتے وقت میں نمازوں کا تحفہ دے کر بھیجا. 50 وقت نماز پڑھنا، 5 وقت نہیں، 50 وقت. 5 وقت نہیں ہو رہا ہے تو 50 وقت کہاں پڑھ سکتے تھے. دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے 50 وقت کا تحفہ لے کر نماز پڑھنے کا، تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام مل جا کر بولے، رسول اللہ، اے آقا، ہمارے سب کے، ہم پورے نبیوں کے امام تمہیں، میری ایک ریکویسٹ گزارش کیا رہے، تو ہمارے زمانے کے لگا 2 وقت نہیں پڑھ رہے، ہمارے لیے ریکویسٹ کیا رہے، تمہیں ذرا کم کر لو، اچھا ہوتا تمہاری امت کے لیے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ کے پاس 5 وقت کی نماز کم کر لی ہے. ایسا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کم کر لے کہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ذرا کم کرو بہتر ہوگا، ایسا بولتے. تقریباً 9 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے اور ذرا کم کر لو بہتر ہوگا بہتر ہوگا بولتا. تقریباً 9 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آتے ہیں، تو آخر میں 5 وقت کی نمازیں بچ جاتی ہیں. تو آخر 5 وقت اگر پڑھیں گے تو اللہ کا وعدہ، اللہ کتنے وقت دیے، 50 وقت دیے، تو 5 وقت پڑھیں گے، 50 وقت پڑھنے کا ثواب ہے. تو نبوت کے 12ویں سال جب 11ویں 10ویں سال کیا ہوا، مدینے کے 6 لوگ ایمان لے تھے، اور کیا بولے، ہم اب جائیں گے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھائیں گے، اور گھر گھر جا کر لوگ اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے. اب نبوت کے 12ویں سال وہ لوگ کیا کیے، اگلے سال مدینے کو پھر آئے. مدینے کے 6 آدمیوں نے نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ پہنچ کر دین کی دعوت لوگوں کو دیں گے. چنانچہ ان 6 آدمیوں کی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبوت کے 12ویں سال موسم حج میں یہ طرف مدینے کے 12 آدمی مکہ آئے. تو گئے سال 105 آدمی، ٹوٹل گئے سال 6 آدمی آئے تھے، تو گئے سال کے 6 آدمی کیا کریں اور 7 آدمیوں کو لے کر آئے، ٹوٹل 12 آدمیاں اگلے سال مدینے مکے کو آتے ہیں. سال گزشتہ جو 6 افراد آئے تھے ان میں سے 5 افراد اور باقی 7 افراد نئے، 7 نوے آدمیاں، گئے سال کے پرانے 5 آدمیاں، پورے 12 آدمیاں مکے کو آتی ہیں حج کرنے کے واسطے، حج کے موسم میں. تو کل 12 آدمی تھے جو مدینے سے مکہ آئے تھے. جو نئے 7 افراد تھے ان کے نام یہ ہیں. نبی کون آدمی تھے، نمبر 1 معاذ بن حارث، نمبر 2 ذکوان بن عبد قیس، نمبر 3 عبادہ بن سامد، نمبر 4 یزید بن ثعلبہ، نمبر 5 عباس بن عبادہ، نمبر 6 ابو الحیثم بن تیہان، نمبر 7 غویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ 7 نبی آدمی تھے. مدینے کے ان 12 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دست مبارک پر بیعت کی. اسی کو تاریخ میں بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. 2 بیعتوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں آتا ہے. ایک بیعت عقبہ اولا، ایک بیعت عقبہ ثانیہ. تو یہ پہلی بیعت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. یہ مدینے کے 112 لوگ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. کیا بات پر بیعت کرتے ہیں؟ مدینے سے آئے ہوئے 12 افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی. کیا باتوں پر؟ ہم ایک اللہ کی بات کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ کی چھوٹی بات کریں گے، ساتھ میں کسی کو جوڑیں گے نہیں. زندوں کو، مردوں کو، جھاڑوں کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، جتنے کنکر ہوتے شنکر نہیں. انوچ ہمارا کنکر بھی شنکر بھی نہیں، بس یہ کنکر کی کر کچھ بھی نہیں. یہ کنکروں کو پیدا کرنے والے بھی انوچ سو، یہ شنکروں کو پیدا کرنے والے انوچ سو. ہمیں کسی کو کنکروں کو مانیں گے نہیں، ہم اسی کنکروں کو پیدا کرنے والے خالق کو مانیں گے. یہ دعویٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر بیعت. اچھا، ہم چوری اور زناکاری نہیں کریں گے. دیکھو توحید پر بات ہو رہی سو، بیعت ہو رہی سو، دیوانے کاموں پر نہیں. آج لوگ کیا کرتی، لوگوں کو مرید بنانا کا وہ کیا بولتی، تمہاری نماز میں پڑھ لیتی، بھائی تمہیں نماز پڑھنا پڑھ دیکھ لیتی. نبی کیا بول رہی ہیں؟ آج کے لوگ حولی قسم کے لوگوں کو بہکاری گمراہ کر رہی ہیں. ہر فیلڈ میں دوغلاپن اور ہر فیلڈ میں کیا بولتی اسے ملاوٹ ہے. جیسا ہماری استعمال کرنے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے،
اچھی چیزیں بھی ہیں، نقلی چیزیں بھی ہیں، ویسا اب ولیوں کے اندر بھی ڈپلیکیٹ لوگ آ گئے، وہ لوگ کیا بول کر بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے مارکیٹ کے اندر، ایسے لوگ بھی ہے کیا بول کر ہمارے ہاتھ پر تمہیں بیعت کر لو مرید ہو جاؤ، تمہاری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پڑھ لیں گے۔ اب یہاں نبی کیا بول رہے ہیں، ان سے وعدہ کر رہی، وعدہ نبی سے وعدہ لے رہی، بیعت لے رہی، کیا بول کر اللہ کے ساتھ تمہیں کسی کو شریک نہیں کرو گے، اسی کی بندگی کی عبادت کرو گے، دیکھو چوری اور زنا کاری نہیں کرو گے، ہم اپنی اولاد کو یعنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، اور نہ کسی کی چغلی کیا کریں گے، کسی کے بارے میں برا بھلا بولیں گے نہیں، اور کسی کے اوپر ہمیں جھوٹا الزام لگائیں گے نہیں، ہم نبی کی اطاعت کیا کریں گے، نبی کی اطاعت کرو بولتی ہیں، نبی کی اطاعت پر بیت لذیذ ہویا۔ اب آج کے لوگ کیا کرتے ہیں، اطاعت کا کوئی سبب نہیں ہے، یہ سب باتوں پر وہ لوگ مدینے سے 112 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں مینا میں مدینے کے 12 لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے ساتھ مدینے کی طرف اپنا ایک سفیر بھیجا۔ یہ جب لوگ مدینے کو جا رہے تھے یہ لوگ، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی، ان کے ساتھ میں اپنا ایک آدمی بھیجتی، ان کو کیا تو سکھانے کے واسطے، بولنے پڑھانے کے واسطے بھیجتے ایک آدمی کو، ان کا نام کیا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بڑے مالدار عیش شان شوکت میں زندگی تھی ان کی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی اسلام سے پہلے، لیکن جب اسلام قبول کیے تو ان کے گھر کے لوگوں نے ان کی جسم کے لباس تک اتار دیے تھے۔ دیکھو اسلام کے بعد صحابہ کی کتنی قربانی ہے، لباس چھوڑنا پسند کیے، دین چھوڑنا پسند نہیں کیے، کیا محبت دین سے، دیکھو یہ ہے مسلمان حقیقت میں۔ دیکھو جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، ان کو مدینے سے 112 لوگوں کے ساتھ ان کو بھیج دیے دین سکھانے کے واسطے، ان کو دین کی باتیں بولنے کے واسطے۔ یہی وہ مصعب بن ہیں جو مکے کے امیر گھرانے کے لاڈلے بیٹے تھے، قیمتی لباس سے ان کا جسم ڈھکا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار نکلتے تو ساتھ میں ان کے غلامہ ہوتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کی تو یہ سب ان کا ختم ہو گیا۔ مگر جب اسلام کے سفیر اور مبلغ بن کر مدینے میں دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کے کندھوں پر صرف، اب اسلام قبول کیا تو کیا ہے، ایک چادر ہے، خالی کمبل ہے جسم کے اوپر، اور اسے بھی کیا ہے، گنڈیاں بھی نہیں سمیٹنا، ببل کے کانٹوں سے کیا کری اسے یہاں لگا لی اسے کٹو، ان کے کندھوں پر کمبل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو اگلی جانب سے کیکر کے کانٹوں سے لٹکا لیا کرتے تھے، کیکر کے کانٹوں سے یہاں اسے ایک کمبل کو جیسا اسے بٹن کے سرکل لگا لیتے تھے کانٹوں سے ایسا۔ دیکھو ہمارے صحابہ دین کے لیے کیسے قربانی کری، دیکھو مصعب بن عمیر مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے یہ پہلے 6 آدمی جب رہے تھے نہیں پہلے سال، ان میں سے ایک آدمی اسد بن زرارہ، ان کے گھر میں مہمان بن کر رہتی ہوں۔ اس کے بعد پھر مدینے کے ایک ایک گھر کو جا کر کیا کرتی، رسول اللہ کا پیغام سناتی۔ پھر بعد میں اگلے سال پھر کیا ہوتا، پھر مدینے سے اور لوگ آتی، اسلام قبول کرتی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینے کو آنے کے واسطے دعوت دیتی۔ اگلے سال کا وہ قصہ ہے، کل آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے نبی کے صحابہ دین کی جیسی قربانی کی، دین کو آگے تک پہنچانے کی جتنی محنت کی، ہم کو بھی ان کی ایک نقل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ محنت کر کے اپنے نسل کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔